تو ایک مرتبہ جالندھر میں ایک جلسہ تھا جس میں حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو مدعو کیا گیا تھا، اور آپ نے وہاں پاکستان کے قیام کے حق میں تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے دوران ایک صاحب نے کھڑے ہو کر حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ پاکستان کے حق میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان بننے کے بعد وہاں واقعتاً اسلامی نظام قائم ہو جائے گا جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ جواب میں یہ فرمایا کہ میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن ایک بات کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں، وہ یہ کہ وہاں پر ہم پر کوئی گاندھی، کوئی نہرو، کوئی پٹیل حکومت نہیں کر رہا ہوگا۔ وہاں حکومت کرنے والے مسلمان ہوں گے، اور اگر مسلمان عوام چاہیں گے اور تو ان کو ایک موقع میسر ہوگا کہ وہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی جد و جہد کر سکیں۔ یعنی غیر منقسم ہندوستان میں ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم ملک میں شریعت کے نفاذ کی یا اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش بھی کر سکیں۔ وہاں کوشش بھی کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن پاکستان جب بنے گا تو وہاں پر چونکہ کوئی غیر مسلم ہمارے اوپر حکمران نہیں ہوگا، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں اس جد و جہد کا موقع ملے گا، اس کوشش کا موقع ملے گا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی شریعت کا نفاذ کریں، اسلامی نظام قائم کریں۔ یہ تھا پیش نظر ہمارے ان اکابر کے جنہوں نے پاکستان کی تحریک کی حمایت کی تھی اور اس پاکستان کی تحریک کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ یعنی پہلے ہی قدم پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر پاکستان بنا اور ادھر اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ جس رات پاکستان بنا اسی رات پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو گیا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک اور موقع پر یہ سوال کیا گیا کہ اس وقت تحریک پاکستان کے جو قائدین ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح یا مرحوم نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم یا سردار عبدالرب نشتر وغیرہ وغیرہ، تو کیا آپ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے؟ تو یہ فرمایا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں آ کر آپ ان کے ساتھ لگ گئے ہیں، لیکن یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو کہیں دھوکہ نہ دے جائیں۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں اکبر الہ آبادی کا ایک شعر پڑھا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ دام میں یار کے میں دیدہ و دانستہ پھنسا، دام میں یار کے میں دیدہ و دانستہ پھنسا، مجھ کو نادان نہ سمجھیں دل دانا والے۔ یعنی یہ اگر فرض کرو دھوکہ بھی دے رہے ہیں تو اس دھوکے کو ہم حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک کوشش جاری کریں گے، ایک جد و جہد کریں گے، اور وہ جد و جہد کا راستہ ہمیں ملے گا۔ لہذا دام میں یار کہ میں دیدہ و دانستہ پھنسا، مجھ کو نادان نہ سمجھیں دل دانا والے۔ تو پہلے دن سے جو ہمارے اکابر کے ذہن میں پاکستان کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے جہاں ہمیں جد و جہد کا موقع ملے گا، ہمیں کوشش کا موقع ملے گا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کر سکیں۔ یہ تھا بنیادی تصور ہمارے اکابر کے ذہن میں جنہوں نے پاکستان بنانے کی حمایت فرمائی تھی۔ اور بلکہ اب اس وقت ہندوستان کے حالات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مسلمان انتہائی ضیق اور اذیت میں ہیں۔ صرف مسلمان ہونا جرم قرار پا گیا، صرف مسلمان ہونا۔ اور وہاں پر جو ہندوتوا کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے اور وہی برسر اقتدار بھی ہے، وہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا روا رکھتے ہیں۔ تو ان اکابر کے ذہن میں یہ منقشہ تھا کہ اگر یہ پاکستان وجود میں نہ آیا تو پورے ملک کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے جس طرح کا ظلم و ستم آج ہندوستان میں روا رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ملک قائم کیا تھا۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ جب پاکستان قائم ہو گیا تو اس کے جو ابتدائی قائدین تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے 1-1.5-2 سال کے اندر ہی سب کے سب رخصت ہو گئے۔ یعنی جنہوں نے کم از کم زبانی طور پر یہ وعدے کیے تھے
کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام قائم کریں گے، اور ان باتوں کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے تھے، ان کی بنا پر ان کو منتخب کیا گیا تھا، اور فی الجملہ اور دوسرے حکمرانوں کے مقابلے میں الحمدللہ وہ بڑے غنیمت بھی تھے۔ تو ان میں مثلا نواب زادہ خان لیاقت علی خان مرحوم جو پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو وہ بڑے مخلص آدمی تھے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے باوجود نواب زادہ ہونے کے جب ان کو شہید کیا گیا تو شہادت کے بعد ان کے بینک بیلنس میں یا ان کے جیب میں یا ان کے خزانے میں کچھ 6,000 روپے پائے گئے تھے، سارے اتنے بڑے نواب کے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے مخلص تھے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح بہت جلد رخصت ہو گئے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے صف اول کے قائدین میں سے تھے، وہ بھی سن 1949 میں یعنی پاکستان بننے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور وفات میں بھی یہ بات تقریباً ظن غالب کے درجے میں ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا۔ وہ بہاولپور یونیورسٹی کے ایک اجتماع میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ان کو دعوت دی گئی تھی، اور وہیں پر بہاولپوری میں ان کی وفات ہوئی، اور جب ان کی نعش سامنے آئی تو نعش کے اوپر ایسے نشانات تھے جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو زہر دیا گیا، اور یہاں پر کم از کم اسلام کی نفاذ کی جد و جہد کا راستہ موجود ہے۔ یہاں علی الاعلان کھڑے ہو کر ایک آدمی مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو، اور اس کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر ابھی تک پورا اسلامی نظام تو قائم ہونے کا ابھی نہیں ہوا، اور اب وہ منزل ابھی دور نظر آ رہی ہے، لیکن بہت سارے قوانین اور بہت سارے اقدامات ایسے ہوئے ہیں جو کسی غیر مسلم ملک میں ممکن نہیں تھے، اور نہ کسی اور دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ان کا نفاذ ہوا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت یہ قادیانیوں کے غیر مسلم قرار دینے کی تاریخ چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ ہم سے بھی اس میں خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو جب میں اس دستور کی اس ترمیم کے بعد جس میں مسلمان کی تعریف کی گئی تھی اور جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، وہ جب ترمیم کرنے کے بعد جب میں کراچی آ کر ایئرپورٹ سے اترا تو ایک مشہور عالم جو پہلے سے جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ آج پاکستان کا صحیح فائدہ ظاہر ہوا کہ یہ کام کسی غیر مسلم حکومت میں یا انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا کہ غیر مسلم قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ السلام علیکم جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔